ایک دن بادشاہ جنگل کی طرف نکل پڑا، بہت دنوں تک سفر کرتا رہا، تو اس نے جنگل میں دیکھا کہ ایک شخص ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، ایک کمل ہے اور ایک کٹورا ہے، بڑا خوش نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، اے اللہ کے بندے، مجھے یہ بتا تو اس ویرانے میں، اس جنگل میں خوش کیسے رہتا ہے؟ بولے دیکھو، جب صبح کو سورج نکلتا ہے تو میں سورج کو اگتا ہوا دیکھتا ہوں، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو پھل کھا لیتا ہوں، جب مجھے ٹھنڈ لگتی ہے تو یہ میرے پاس کمبل ہے یہ اوڑھ لیتا ہوں، اور گرمی میں میری چھت جو ہے آسمان بنتا ہے، اور جب مجھے پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو میں اس نہر سے پانی پی لیتا ہوں، اور جب مجھے نیند آتی ہے تو یہی کمبل اوڑھ کر میں سو جاتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا تمہیں اتنا سکون اور چین خوشی حاصل کیسے ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ میں اس کا جواب تمہارے محل میں دوں گا آ کے۔ بولے ٹھیک ہے۔ بادشاہ چلا گیا، اور جب صبح کے لیے وہی بندہ آیا، وہی فقیر آیا، اور اس نے کہا آ کر بادشاہ سے، آپ کل میرے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ آپ سکون میں کیسے رہتے ہیں؟ تو اس بندے نے کہا، آپ اپنے کسی ضرورت مند کے لیے بلائیے، جس کے لیے ضرورت ہو پیسے کی، جو حاجت مند ہو۔ بادشاہ نے حکم دیا تو ایک حاجت مند، ایک ضرورت مند آیا، اسے پیسے کی ضرورت تھی، صحیح سلامت روٹی کھا پی رہا تھا مگر اور پیسے کی ضرورت تھی۔ تب اسے بلایا گیا، اور اس بندے نے کہا، جو جنگل میں رہتا تھا فقیر، اس نے کہا کہ اس حاجت مند کے لیے حکم دو کہ جہاں تک یہ دوڑے گا اس کی زمین وہاں تک ہو جائے گی، یعنی جہاں تک یہ دوڑ لے شام تک، جہاں تک یہ دوڑ کر شام تک زمین لوٹ کر جہاں تک گھیر لے گا اور واپس آ جائے گا، اتنی زمین اس کی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے یہی حکم دیا، اے حاجت مند، تو چاہتا ہے کہ تجھے دولت مند کر دیا جائے تو میں تجھے ایک چانس دیتا ہوں، صبح کا وقت ہے، شام تک تو جب تک دوڑ کر جتنی زمین بھاگ کر گھیر لے گا، یا دوڑ کر یا چل کر جتنی زمین گھیر لے گا، اتنی زمین تجھے دے دی جائے گی، وہ تو اس کا مالک ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ لکیر کھینچ دی گئی، اور جیسے ہی رومال ہلا ویسے ہی اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ تو اس نے دوڑنے سے پہلے سوچا کہ میں ظہر تک 12-1 بجے تک تو دوڑوں گا، اور 12-1 بجے کے بعد واپس آ جاؤں گا تاکہ میری زمین پوری ہو جائے گی۔ تو اس کا یہ فیصلہ اچھا تھا، وہ ظہر تک بھاگا۔ ظہر تک بھاگنا جب بھاگا تو اس نے 400 ایکڑ زمین تک بھاگ لیا تھا وہ۔ تو اس نے سوچا کہ چلو واپس ہو لیا جائے، تو اس کے دل میں تھوڑا لالچ آیا، اور سوچا کہ ایسا ہے تھوڑا اور دوڑ لے رہا ہوں، میں تھوڑا اور بھاگ لے رہا ہوں، تھوڑی زمین اور ہو جائے گی، اور بھاگا یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ اب اس نے سوچا کہ اب میں واپس کیسے جا سکتا ہوں؟ تو اس کے پاس 2 راستے تھے، یا تو وہ ہار باندھ کر گھر چلا جائے، اپنی جان بچا لے، یا پھر اتنی طاقت سے دوڑے بادشاہ تک پھر پہنچ جائے۔ تو اس نے ہار نہیں مانی، بلکہ عصر کے وقت سے اس نے دوڑنا شروع کیا واپس۔ اب جو آدمی صبح سے عصر تک دوڑا ہو، عصر سے 1 گھنٹے تک، مغرب تک کتنا دوڑ لے گا؟ تو اس نے خوب اپنا زور لگا کر خوب دوڑا، بہت دوڑا، دوڑتا رہا یہاں تک کہ وہ واپس آ گیا وہیں پر۔ پوری زمین اس نے عصر تک، جو صبح سے عصر تک دوڑا، اتنے جب واپس آیا تو مغرب تک وہ واپس آ گیا، اتنے وہ زمین حاصل کر لی، مگر اس کے ناک سے اور منہ سے خون نکلنے لگا، اور ایک لمبی سی سانس لی، اور وہیں انتقال ہو گیا اس کا۔ اس فقیر نے کہا، دیکھو اب بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا خوشی کیسے ملتی ہے، دل کو چین کیسے ملتا ہے، راحت کیسے ملتی ہے؟ یہ بندہ جو حاجت مند تھا، جس کی میت پڑی ہے، جس کا جنازہ پڑا ہے، یہ مجھ سے اچھا تھا، اس کا گھر بھی تھا، اس کے بچے بھی تھے، اور کھا پی رہا تھا اچھا خاصا، مگر جب آپ نے اسے زمین گھیرنے کا حکم دیا تو اس میں چاہیے یہ تھا کہ آرام سے جتنی زمین اس کے مل جاتی اتنی آ جاتی، مگر اس نے کیا کیا؟ لالچ کیا۔ لالچ میں آ کر نہ اسے وہ زمین ملی، بلکہ نہ بیوی بچوں میں رہ سکتا ہے، نہ بلکہ یہ یہاں سے انتقال ہی کر گیا۔ یعنی اسی طرح جس طرح کوئی آدمی بادشاہ بنتا ہے، یا کوئی بھی کسی طرح کا اختیار ملتا ہے، تو وہ اپنے اختیار کو بڑھانے کے لیے اور لالچ کرتا ہے۔ کسی کے پاس 10,000 روپے ہوتے سوچتا ہے کہ 11,000 ہو جائے، کسی کے پاس 20,000 ہوتے سوچتا ہے 40,000 ہو جائے۔ تو اس لالچ کے چکر میں آپ کو خوشی نہیں ملتی۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو خوشی ملے تو جو آپ کے اختیار میں
شہر ہیں جو آپ کے اختیار میں ملک ہے، تو ان اختیار کو دوسروں کے لیے بانٹنا شروع کر دو تاکہ وہ دوسرے بھی چھوٹے چھوٹے حکم چلائیں۔ تم یہ سوچو کہ میرے اختیار میں ایک ملک ہے، ایک اور ہو جائے، 2 ملک ہیں تو ایک اور ہو جائے، 3 ہو جائے، تو اسی طرح آپ کو کبھی خوشی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا بتانے کا مقصد یہی تھا، جو تمہارے پاس ہے اسی میں خوش رہو، لالچ مت کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر خوش رہنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو چین اور سکون سے گزارنا چاہتے ہیں، تو جو ہمارے حصے میں ہو، جو ہمارے پاس ہو، جو سکون سے ہمیں مل جائے، اسی میں خوش رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی بھی سکون اور راحت سے گزرے گی۔